لیکن جب ہم رب کو راضی کرتے ہیں، جب رب کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، جب رب کا ذکر کرتے ہیں، جب رب کے ذکر میں کھو جاتے ہیں، تو برادران اسلام رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور رب ہماری مدد فرمانے لگ جاتا ہے، ہماری چاہتوں، ہماری جو ضروریات ہیں ان کو دیکھنے لگ جاتا ہے، ان کو پورا کرنے لگ جاتا ہے۔ برادران اسلام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم رب کی عبادت کریں گے، رب کا ذکر کریں گے، رب کے نام پر لوگوں کو خیرات و زکوٰۃ کریں گے، رب کے نام پر صدقہ و امداد کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور رب کی طرف سے ہمیں مدد کے فیصلے ہو جائیں گے، رب کی طرف سے ہمیں فیض جاری ہو جائے گا اور برادران اسلام رب کی طاقت سے ہمیں فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ برادران اسلام، ایک تو طاقت رب کعبہ کی ہے، جب ہم نے رب کو راضی کر لیا تو رب سے ہمیں فیض ملنا شروع ہو جائے گا، رب ہم پر کرم کرنے لگ جائے گا۔ اور دوسری طاقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ تو برادران اسلام، اب ہمیں محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کیسے ملے گی، ان سے فیض ہم کیسے پائیں گے، ان سے فیض یاب ہم کیسے ہوں گے؟ تو برادران اسلام، رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اور رب کعبہ خود مل کر فرشتوں کے ساتھ اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جب تم نبی پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دو گے، جب نبی کے ذکر کی محفلیں سجانا شروع کر دو گے، جب نبی کے نام پر اپنی آپ کی جانوں کو فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، جب نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اگر نبی کے نام پر کہیں تمہاری جانوں کی بھی ضرورت پڑ جائے، لبیک کہتے ہوئے تم حاضر ہو جاؤ گے، تو برادران اسلام نبی کی طرف سے بھی تمہیں فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ نبی پر درود و سلام جب تم پڑھنے لگ جاؤ گے، نبی کے عشق میں جب تم کھو جاؤ گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آپ کی طرف فیض جاری ہو جائے گا، نبی کی طرف سے بھی آپ کو مدد ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو برادران اسلام ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ایک رب کی طرف سے فیض آئے گا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فیض آئے گا۔ اب میں تیسری طاقت کا فیض لینے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ تیسری طاقت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی تھوڑی تفسیر تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تو برادران اسلام اگر آپ سننا چاہتے ہو تو پوری تفسیر کر کے بتا دوں گا، ورنہ خلاصہ نہیں کروں گا، چھوٹی سی مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ تڑپ کے سبحان اللہ۔ برادران اسلام، قرآن مجید سے اگر ہمیں فیض پانا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، قرآن مجید کو سینے سے لگانا ہوگا، قرآن مجید کو خوشبو میں بسانا ہوگا، اور اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو قرآن مجید کو دیکھ کر جائیں، قرآن مجید کو چوم کر جائیں، قرآن مجید کو ماتھے سے لگا کر جائیں، قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھ کے جائیں۔ اور رب کعبہ کی قسم، ایک جاہل آدمی یہ بات کہتا ہے گھر سے نکلنے کے بعد، جب صبح سے شام تک کسی کام کرنے کے لیے وہ گیا ہو اور وہ جانے کے بعد شام تک یوں ہی واپس آ جائے اور اس کا کام نہ بنے، تو جاہل آدمی یہ کہتا ہے پتہ نہیں آج کس کنجر کا منہ دیکھا تھا کہ پورا دن خراب ہو گیا ہے، میرا کام نہیں بن پایا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس بات کا حدیث اور قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جب ایک جاہل آدمی کا یہ یقین ہے کہ کسی آدمی کا منہ دیکھنے سے اس کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے، تو جب ہم رب کی کتاب کو صبح صبح دیکھیں گے، اس کا زیارت کریں گے، اس کا دیدار کریں گے، 5 منٹ کے لیے اگر اس کی تلاوت کر لیں گے، اس پر خوشبو لگائیں گے، اس کو صاف کریں گے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورا دن تمہارا رحمت کے سائے میں گزرے گا، فیض ملے گا قرآن مجید سے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ فیض کمانا ہو تو برادران اسلام، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبح کو قرآن مجید اٹھائیں گے، قرآن مجید کو اپنے کپڑے سے صاف کریں گے، اور صاف کرنے کے بعد اگر تمہارے پاس عطر ہے، دونوں طرف عطر لگاؤ، اس کو کھولو اور کھولنے کے بعد بھی عطر لگاؤ۔ پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لیجئے، پڑھنا نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ایک صفحہ کم سے کم پڑھ دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جس دن تمہارا ایک قرآن شریف پورا ہوگا، تمہیں 60 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ برادران اسلام، یہ بڑی بات ہے، اور پھر یہی قرآن مجید رات کو تمہارے گھر کے صحن میں نکلے گا، رب کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہے گا اے میرے مولا کریم، یہ بندہ ان پڑھ ہے، مجھے پڑھنا نہیں جانتا ہے، لیکن اس نے میری بڑی تعظیم کی ہے، اپنے صاف کپڑے سے مجھے اس نے صاف کر دیا، مولا جیسے اس نے
مجھے صاف کیا ہے، اس کی بیماریوں کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی بے برکتوں کو، اس کی الجھنوں کو، اس کی پریشانیوں کو میرے مولا تو صاف کر دے۔ میرے مولا جس طرح سے اس نے مجھے کھولا ہے، جس طرح سے اس نے مجھے کھولا ہے، میرے مولا اس کی رحمتوں کے دروازے کھول دے، میرے مولا اس کی برکتوں کے دروازے کھول دے، میرے مولا اس کی شفا یابی کے دروازے کھول دے، میرے مولا اس کی رحمتوں اور راحتوں کے دروازے کھول دے۔ رب کعبہ کی قسم، جب قرآن مجید دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، رب اس کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا فیض